السلام علیکم دوستوں، تمام دوستوں کو چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں، 40 مردوں کے برابر قوت حاصل کرنے کے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انمول نسخہ حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے دوستوں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اس سے دوستوں یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن، اس کا میسج آپ کو ملے گا اور آپ جو ہے وہ میری ویڈیو دیکھ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ دوستوں، دل کے لیے تقویت کا باعث بننے والی بہت سی جڑی بوٹیوں اور پھلوں کا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر ملتا ہے۔ بئی بھی ایسا پھل ہے جو آڑو اور سیب سے مشابہ ہے اور اس کا حدیثوں میں بھی کافی ذکر موجود ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بہی کھانے والی خواتین خوبصورت بچے پیدا کرتی ہیں۔ مردوں میں 40 افراد کے برابر قوت عود آتی ہے۔ اس میں بیک وقت کئی طرح کے وٹامنز اور معدنیات شامل ہیں۔ بہی کا مربع اس حوالے سے بہترین غذا ہے۔ جو نہار منہ کھایا جائے تو دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت طلحہ بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بہی تھی۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آجا طلحہ، اسے لے لو، اس لیے کہ یہ دل کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے دوسرے طریقے سے بیان کیا۔ طلحہ نے بیان کیا ہے کہ میں حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بہی تھی جس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہی میری طرف بڑھائی، پھر فرمایا کہ ابو ذر، اس کو لے لو، اس لیے کہ یہ مقوی قلب ہے، سانس کو خوشگوار کرتی ہے اور سینے کی گرانی دور کرتی ہے۔ بہی کے حوالے سے بہت سی حدیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی حاملہ عورتوں کو یہی کھلایا کرو، کیوں نہ کہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہی کھاؤ کہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہی کھاؤ کہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا کوئی نبی نہیں ماوار فرمایا جسے جنت کا بہی نہ کھلایا ہو، کیوں نہ کہ یہ فرد کی قوت کو 40 افراد کے برابر کر دیتا ہے۔ بہی کو عربی میں صفر جل کہتے ہیں۔ اس کی سب سے زیادہ کاشت ترکی میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی پہاڑی علاقوں میں دستیاب ہے، تاہم پاکستان کے سوا دیگر ممالک میں اس کی کاشت تجارتی پیمانے پر ہوتی ہے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ بہی کا مزاج بارد یابس ہے اور ذائقے کے اعتبار سے اس کا مزاج بھی بدلتا رہتا ہے، مگر تمام بہی سرد اور قابض ہوتی ہیں۔ معدے کے لیے موزوں ہے۔ شیریں بہی میں برودت پیوست کم ہوتی ہے اور زیادہ معتدل ہوتی ہے۔ ترش بہی کھانے سے قبض اور خشکی پیدا ہوتی ہے۔ بہی کی ساری قسمیں تشنگی کو بجھا دیتی ہیں اور قحط کو روکتی ہیں۔ پیشاب آور اور پاخانہ بست کرتی ہے۔ آنتوں کے زخموں کے لیے نفع ہے۔ اس کا مربع معدے اور جگر کو تقویت پہنچاتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے اور سانسوں کو خوشگوار بناتا ہے۔
دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو نہایت ہی مفید ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کو یہ تو لازمی پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل جائے، بہت سے لوگوں کی مشکلات حل ہو جائیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ مختلف بیماریوں سے شفا پا جائیں۔ تو دوستوں، میرا ذاتی مشورہ یہی ہے کہ اس کا استعمال اپنی زندگی میں جو ہے وہ بنا لیں، معمول بنا لیں اسے کھانے کا، اور اسے کھایا کریں۔ بہت ہی اچھی چیز ہے دوستوں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا دوستوں کہ رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں اگر 2 چمچ چھوٹے شہد کے ملا کر پی لیں تو وہ بھی آپ کے لیے مفید ہے، بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ کو آسانی سے دستیاب ہو